نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی کو ٹاپک یاد ہے؟ پیارے رسول کی گھریلو زندگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ، حسنہ کہتے ہیں اچھا، خوبصورت۔ لیکن اس نمونے کو اختیار کون کرتا ہے؟ یہ نمونہ کون اپناتا ہے؟ ویسی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہمارا ہے اور اس دن ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی زندگی کیسی تھی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کرائیٹیرین ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس کے مطابق تم نے بننا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت بلاوڈ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ ہمارے بھی بلاوڈ ہونے چاہیے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اس جیسا بن جائے، اس کی پسند کا بن جائے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پسند کے مطابق آپ جیسا بننا چاہیے۔ یعنی ہم نعوذ باللہ رسول نہیں بن سکتے، لیکن آپ کے طور طریقے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کے مینرز، آپ کا جو لائف سٹائل تھا، جتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہو سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، لیکن میں چند چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی پیروی ہمارے لیے صرف دین کے امور میں ہی نہیں کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کے موقع پہ فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ تو یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں صرف عبادات میں نہیں لینی، بلکہ آپ کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہر معاملے میں، دین دنیا کے معاملے میں، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات کرنا، محبت نفرت، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کس سے لینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بن گئے، اور ہم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم کون سا کام کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو؟ اس کا طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو،
تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو. اگر کوئی آ کر آپ کو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو کوئی یہ بتا دے کہ کوئی انسان ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی محبت نہ کرے اپنا پیارا تو ہمارا دل دکھا رہتا ہے کہ بچے پیار نہیں کرتے، ہسبینڈ پیار نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، مجھے زندگی میں پیار نہیں ملا، لوگ اس کے لیے ترستے رہتے ہیں. تو یہ تو انسانوں کا پیار ہے. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت. تو اس کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اور یہ میرے خیال ہے کہ فلائر بھی آپ تک پہنچا ہوگا، یہ تجلیات نبوت کے نام سے انشاءاللہ اس کا ایک کورس یہاں کروایا جائے گا. تو یہ سیرت کا کورس ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے گا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ نہیں جانتے، آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کا علم حاصل کرے. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے نماز کا سبق سکھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس چراغ سے، سراجم منیرہ سے ہم نے روشنی حاصل کی ہے، ہمارے بچے بھی اس سے روشنی حاصل کریں، ہمارے بچے بھی اندھیرے میں نہ رہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، سنت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، حدیث کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اس علم کا شوق ہے اور اس علم سے محبت ہے اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں، امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص سیرت کو پڑھے گا، جانے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کے فالوورز میں سے ایک فالوور بن جائے گا. جیسے اب دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں. کچھ تو صرف فین نہیں رہتے، ایئر کنڈیشن بھی بن جاتے ہیں. صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، دوسروں کو بھی وہ اپنے ایسے ڈریس پہنتے ہیں، ویسے ہی جوتے، ویسے ہی سٹائل، بولنے کا، دیکھنے کا، یعنی بہت کچھ میں کاپی کرنے لگتے ہیں. ان کے سٹیکرز لے کے، یاد ہے مجھے جب چھوٹے ہوتے تھے ہم، تو بچے جو تھے وہ اپنے کاپیز پر اور اپنے اسکول کی نوٹ بکس کے اوپر اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں کی تصویریں لگاتے تھے. اور جب سٹیکر نہیں ہوتے تھے، میں نے اس سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہوا، تو لوگ اخباروں سے کاٹ کاٹ کے تصویریں، شاید آپ نے بھی، وہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دور دیکھا ہو، اخباروں میں سے تصویریں کاٹ کاٹ کے اور اپنی کاپیز کے اوپر گوند سے لگاتے تھے. اور جب گوند بھی نہیں ہوتی تھی تو گھر میں لیوی بنتی تھی. کسی نے دیکھی ہوئی لیوی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، میدے کے ساتھ پانی میں پکا کے تو گھر میں لیوی بنا کے تو وہ اس سے چپکاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وہ تھے وزیر خارجہ تھے شاید، تو ان کے اکثر بیان آتے تھے اور اخبار میں طرح طرح کی تصویریں آتی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا کریز ہوا تو میں نے وہ کاٹ کاٹ کے لگانی شروع کر دی. کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن وہ جیسے ہر کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو انسان، بچے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے دل میں یہ ایک کمزوری ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے اور پھر اس کی طرح کے کام بھی کرے یا اس کو چاہے. یہ کسی کو چاہنے کی جو خواہش ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھ دی ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو جب جا کے یہ چاہت کو سکون آتا ہے. اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت،
اس سے نیچے جتنی چیزوں کو ہم چاہتے ہیں نا، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے یا دوست ہیں یا کوئی فرینڈز ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چاہت غم دیتی ہے، ان کی چاہت غم دیتی ہے. بچوں کی طرف سے کبھی آپ کو غم ہوا؟ کہیں کس دن نہیں ہوا. وہ کہیں جاتے ہیں تو غم لگ جاتا ہے، وہ بات نہیں سنتے تو غم لگ جاتا ہے، وہ اپنی فیوچر کو نہیں دیکھتے تو غم لگ جاتا. یعنی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہماری زندگی میں یہی غم ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گے. ان کی اپنی زندگی میں ایک جگہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں جن کی اپنی بھی زندگی ہے. ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، ہمیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق بھی اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے تو جینے دینا چاہیے. ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ان کے. بہرحال اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں، کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، اور کچھ اس سے محروم ہیں. یعنی تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ سیرت سے بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ درمیانہ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی، تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گی، تو آپ دیکھتے جائیں کہ کیا یہ باتیں مجھے معلوم ہیں. ہاں الحمدللہ سنی ہوئی ہیں. کیا میں اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہوں؟ کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو مجھے ایسا کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور مجھے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کہتے ہیں امام ابن قیم، بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں جس کا مالک بس تو خود ہی ہے. یہ فضل بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ رحمت بھی تیرے پاس ہے، جس کو تو چاہے دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے، اور اس علم کا ایک بڑا حصہ ہمیں عطا کرے، اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل کے دنیا میں بھی خیر پائے اور آخرت میں بھی کامیابی.